السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، پارٹ آف عبادت ہے، اور دعا ہم میں سے بہت لوگ مانگتے ہیں، ہر دن مانگتے ہیں، لیکن طریقہ بہت بار ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ افیکٹو دعا مانگنے کا طریقہ حدیثوں میں آتا ہے اور الگ الگ حدیثوں میں ہے۔ اگر آپ اس کو سیکوینس میں کریں تو وہ اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو پہلے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے حمد و ثنا سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تک آپ ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا اور دعا ڈائریکٹلی مانگتے ہیں تو دعا قبول ہونے کے کم ارکان ہیں۔ دوسرا درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی نیڈ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے پہلے کرنا ہے۔ تو ذکر میں کیا آتا ہے کہ آپ سب سے بہترین جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا یا سورہ اخلاص پڑھ لیا، جس میں اللہ کا ذکر ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے بعد 99 نیمز آف اللہ پڑھ لیا۔ اب 99 میں سے بہت کم نام ابھی یاد ہے، تو جتنا آیا تھا اتنا پڑھ لیا۔ اس سے کیا ہوا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو انووک کر دیا دعا سے پہلے، کہ وہ سامنے آپ کے آ گئے اور آپ کو سننے لگے۔ اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ٹینشن لے لیا تو سیکنڈ اسٹیج میں یہ آتا ہے کہ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ درود کے لیے سب سے بہترین درود ہے درود ابراہیم، وہ پڑھ لیں۔ اس کے لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے جب ایک صحابہ ملنے آئے، تو انہوں نے بولا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بولا ہے کہ درود جب بندہ میرے پہ بھیجے گا تو میں ایک درود کے بدلے 10 ثواب دوں گا اور اس کے درجے 10 گنا بلند کر دوں گا۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے سب سے زیادہ درود بھیجا ہے وہ حشر کے میدان میں سب سے پاس ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوچیے کتنی اچھی مثال ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا حساب کتاب ہونے لگے تو ہم شاید جنتی نہ ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو انٹرسیکٹ کر کے وہاں پہ انٹرجیکٹ کر کے بہت لوگوں کو جہنم سے جنت میں لے جائیں گے، اور ایسے لوگ جو درود شریف سب سے زیادہ پڑھے ہوں گے وہ سب سے پاس ہوں گے۔ تو کتنا آسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا اور اپنی مغفرت کرانا۔ تیسرے اسٹیج پہ آتا ہے اب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں اور اس کے بارے میں دعا مانگیں، اور دعا میں روئیں اور ساری جائز تمناؤں کو مانگیں، اور انشاءاللہ اس سیکوینس میں اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہونے کے زیادہ پاسبلٹی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔